69 کے سب کلاس 5 پر ہے کہ اگر آئین میں ہونے والی ترمیم جو 2 تہائی اکثریت سے پارلیمنٹ کرتی ہے اس پر عدالتیں پٹیشنز لے لیتی ہیں. اور آج بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, آج بھی پینڈنگ ہے. 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی خواہش پر ہوئی تھی, انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ کریں آپ. اور 69 کیا کہتا ہے؟ 69 کیا کہتا ہے جناب؟ 69 میں کچھ بھی نہیں. آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ. اس کا 1 کہتا ہے دا ویلڈیٹی آف اینی پروسیڈنگ ان پارلیمنٹ shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure. وہ کہتے ہیں کہ اگر پروسیجر جو ہے وہاں کا وہ ریگولرلی فالو نہیں ہوتا, وہ ریگولر ہے, اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت میں. وجہ بتائیے, irregularity of procedure. پھر وہ کہتے ہیں کہ نو آفیسر اور ممبر آف دا پارلیمنٹ in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers. کوئی ملازم, کوئی آفیسر, کوئی رکن پارلیمنٹ جس کو کچھ اختیارات ہیں جو رولز آف پروسیجر ہیں اسمبلی کے, اس کے تحت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور جس چیز پر آج بات ہو رہی ہے وہ پروسیجرل ارریگولرٹی نہیں ہے, وہ اسپیکر کے آئین یا جو رولز آف پروسیجر ہیں قومی اسمبلی کے, اس کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ آئین سے بالاتر ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ شہنشاہ عالم ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر کو جو مرضی کر لے اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگر خدا نہ خواستہ عدالت سے کوئی ایسی تشریح آ جاتی آئین کی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں نے تشریح کے نام پر آئین میں ترامیم کی ہیں بدقسمتی سے ماضی میں. اگر کوئی ایسی تشریح آ جاتی ہے کہ جی اسپیکر کو جو مرضی کر لے, آئین کی دھجیاں اڑا دے, آئین کو اٹھا کر باہر پھینک دے, لیکن کوئی عدالت اسے پوچھ نہیں سکتی ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ شاید وہ جو فوجی آمروں کے غیر آئینی اقدامات کو عدالتوں نے تحفظ دیا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے کہ وہ تو فوجی آمر تھے, انہوں نے تو عدالتوں پر دباؤ ڈال کر, ججوں سے پی سی او پر حلف لے کر, اپنے مرضی کے چیف جسٹسز بٹھا کر ان سے یہ فیصلے کرائے تھے اور اپنے غیر آئینی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے. یہاں ایک اسپیکر ہے جس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین کی پاسداری کروں گا, اس کو پروٹیکٹ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آئین کے خلاف کام کرے گا تو میں اس سے لڑوں گا. لیکن بدقسمتی سے اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے, عمران خان نیازی نے, صدر مملکت نے, سب نے اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے, اپنے حلف کو توڑا ہے, آئین کو توڑا ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہوں. خدا کی قسم میں سپریم کورٹ اس لیے نہیں گیا کہ شاید وہاں سن کے میری باتیں سن کے میرا کوئی شاید دل دہلتا. جو میں نے ٹی وی پر چیزیں دیکھی ہیں, مجھے بہت ادب ہے عدالتوں کا, احترام ہے, ان کے پاس اختیار ہے وہ جو مرضی فیصلہ کریں. سوری, مرضی نہیں, جو آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کریں.
اس ملک میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی اعلی سرکاری اہلکار لامحدود اختیارات کا حامل نہیں ہے۔ عدالتوں کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر، حکومتوں کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حکومتوں کے پاس اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر۔ آئین سے باہر معاورہ آئین نہ عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ وزیر اعظم کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہاں اب سنا یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہمارے اس ملک کو، جس میں ایک ریٹن آئین موجود ہے، جو متفقہ آئین موجود ہے، جس میں ہر چیز وضاحت سے درج ہے، اگر اس آئین میں درج واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہیں اس کی اس طرح سے جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جائیں گی، تو یہ ملک کس طرح آگے چلے گا؟ مطلب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی جس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ کسی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور اس کی خواہش تھی، اس کی انا تھی، اور اس کی خواہش اور اس کی انا اس آئین سے بڑی ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں کسی کو آنے نہیں دوں گا حکومت میں، چاہے میری اکثریت کیوں نہ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 1,68,00,000 ووٹ پڑے تھے، 1,68,00,000۔ جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں جماعتیں ہیں ان کو 3.5 کروڑ ووٹ پڑا ہوا ہے، 3.5 کروڑ، دگنے سے زیادہ ووٹ ہے۔ اسمبلی میں دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے، پہلے کہتا ہے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں، میں نہیں ہونے دوں گا، پھر کہتا ہے سپریم کورٹ نے منع کیا، اس کے بعد کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو وائلنس پہ انسائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ لوگ اسمبلی کے باہر آ جائیں، کہتا ہے پورے ملک میں لوگوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو اور نکل کر احتجاج کرو۔ لوگ نہیں نکلے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا کہ نہیں نکلے۔ اگر کہیں نکلے تو کئی 200 400 500 لوگ نکلے ہر شہر میں، اگر کہیں نکلے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک ترین موڑ ہے۔ ہماری عدالتوں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس ملک کے تحت چلنا ہے یا انا کے تحت چلنا ہے کسی کے۔ معاف کیجیے گا، نہ عمران خان خدا ہے نعوذ باللہ، نہ عمران خان پاکستان ہے، اور نہ عمران خان کے پاس یہ اختیار ہے، نہ عمران خان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے کہ وہ ہم پر یہ الزام لگائے کہ ہم غدار ہیں اس لیے کہ جی کوئی امریکی سفیر سے مل لیا تھا۔ بھئی میں مانتا ہوں یار، مجھ سے ملتے ہیں سفیر پتہ نہیں کتنے، صرف امریکہ کے نہیں، پتہ نہیں کس کس ملک کے ملتے ہیں۔ اور کل تو علیم خان نے خود بتایا نا کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو یہ خود بھی ملتا تھا۔ دنیا بھر میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سے ہر ملک کے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، سول سوسائٹی سے ملتے ہیں، عسکری قیادتوں سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اپوزیشن سے ملتے ہیں، حکومت سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں